اور ایام فاطمیہ کی آخری تاریخ بھی ہے۔ گزشتہ مجلس میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ اس بیوی کی عظمت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس بیوی کی عظمت سمجھنے کے 4 ہی سورسز ہیں۔ یا تو قرآن سے اس بیوی کی عظمت سمجھی جائے، یا پھر رسول اللہ کے ارشادات میں رسول اللہ کے عمل سے اس بیوی کی عظمت سمجھی جائے، یا پھر تیسرا راستہ مولا علی کے عمل سے اور بیوی کی اولاد کے گفتار سے اس بیوی کی عظمت سمجھی جائے، اور چوتھا طریقہ بیوی نے جو کارنامے انجام دیے، تاریخ میں جو واقعات لکھے ہیں، ان اس کی روشنی میں اس بیوی کی عظمت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں اس بیوی کا سب سے عظیم کارنامہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جہاں تک میں سمجھا ہوں۔ سب سے بڑا کارنامہ اس بیوی کا واقع فدق ہے۔ اصلی اس کے لفظ فدق ہے، اہل زبان فدق کہتے ہیں، اس کو فے پر بھی زبر ہے، دال پر بھی زبر ہے، کاف ساکت ہے، فدق۔ تو سب سے بڑا کارنامہ اس بیوی کا فدق ہے، اور فدق کی حکمت یہ تھی بیوی کی، فدق کو وسیلہ بنا کر اس بیوی نے اسلام کو بچا لیا۔ یہ فدق لینے نہیں گئی تھی، یہ اسلام بچانے گئی تھی۔ واقعات یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ کے آخری دن تھے، رسول اللہ جب بستر بیماری پر تھے، تو 4 مقامات پر 2 مردوں نے اور 2 عورتوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ایک شخص اسود انسی نے یمن میں اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور کچھ لوگ، وہ جادوگر تھا، وہ جادو کرتا تھا، لوگ اسے معجزہ سمجھتے تھے، اور کچھ لوگ اس کے اطراف جمع ہو گئے۔ جب نجران کے عیسائیوں کو پتہ چلا کہ یمن میں ایک بدماش نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ اس کو یمن دعوت کیے تاکہ اسے سپورٹ کرے کہ یہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے میں کامیاب ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میسلمہ کذاب یہ مدینہ آیا، یہ بھی نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ مدینہ آیا، مدینے میں رسول اللہ کو دیکھا، مسلمانوں کو دیکھا، یہ گھبرا کر اس نے کلمہ پڑھا، پھر واپس گیا، اور واپس جانے کے بعد اس نے خط لکھا رسول اللہ کو کہ آپ اور میں، ہم دونوں کو نبوت عطا ہوئی ہے، آدھی دنیا آپ کے لیے ہے، آدھی میرے لیے ہے، آپ اپنے حدود سے آگے نہ بڑھیے۔ تو یہ میسلمہ کذاب جو تھا، اس نے یمامے میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور قبیلہ بنی اسد میں ایک عورت تھی، اور اس کا نام طلیحہ تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایک عورت تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ۔ یہ 4 افراد رسول اللہ کی بیماری کے دور میں، 2 مرد اور 2 عورتوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ان کے اطراف کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ اب جو مسلمان، عام مسلمان تھے، ان میں شاید 4%، 5% یا 2% بھی وہ نہیں تھے جنہوں نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ نہیں تھے جنہوں نے حقیقی اسلام کو سمجھا تھا اور حقیقی اسلام کو اپنایا تھا۔ یہ جو مسلمان ہوئے تھے، ان میں سے 95% سے زیادہ
تو اس لیے مسلمان ہو گئے تھے کیونکہ ہر طرف لوگ مسلمان ہو رہے تھے. اگر ان کو چین کی زندگی بسر کرنا تھا تو ان کو کلمہ پڑھنا ضروری تھا. چین کی زندگی بسر کرنے کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا مگر ان کا اسلام گلے سے بھی نیچے نہیں اترا تھا. اور رسول اللہ کے ساتھ جو اصحاب تھے ان میں سے اکثریت یہ تھی وہ آدھی عمر تک تو بت پرست تھے. جب مکے میں رسول اللہ کی قدرت بڑھنے لگی, رسول اللہ کے لوگ کلمہ پڑھنے لگے, تو یہ منافق یہودیوں کو اہل کتاب سمجھتے تھے. یہودیوں کے پاس پہنچے اور یہودیوں سے سوال کرنے لگے کہ یہ شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, کیا یہ نبی ہے؟ تمہاری کتاب توریت میں لکھا ہے کیا کہ یہ نبی ہیں؟ وہ یہودی بدماش انہوں نے یہ کہا. وہ ہوشیار بھی تھے اور بدماش بھی تھے. ہوشیار اس لیے تھے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کو پاور, رسول اللہ کو پاور ملے گا, رسول اللہ کی حکومت بنے گی, رسول اللہ کو اقتدار ملے گا, رسول اللہ کا سارے علاقے پہ قبضہ ہو جائے گا. تو اس کو تو یہ انکار نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ نبی نہیں ہیں مگر ان کو اقتدار ملے گا, ان کی حکومت بنے گی اور ان کو پاور ملے گا اور یہ سارے عرب پر اپنی حکومت چلائیں گے. تو وہ جو تھے, وہ جو صحابہ بن گئے, وہ رسول اللہ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے اور رسول اللہ کو راضی رکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کو رسول اللہ اپنی بزم سے باہر نہ نکالتے. تو رسول اللہ کو جو باتیں پسند تھی وہ کرتے رسول اللہ کے سامنے. غلام خرید کے آزاد کر دیتے, صدقہ دے دیتے. رسول اللہ جو چیزیں رسول اللہ کو پسند تھیں وہ ان کے سامنے اظہار کرتے, مگر دل سے انہوں نے رسول اللہ کو نبی نہیں مانا تھا کیونکہ وہ یہودیوں کو صاحب کتاب سمجھتے تھے اور یہودیوں نے جو بدماشی کی تھی کہ ان کا اقتدار ہو جائے گا مگر یہ نبی نہیں ہے, نبوت کا دعویٰ ان کا معذاللہ جھوٹا ہے. تو وہ رسول کو رسول نہیں مانتے تھے مگر ساتھ رہے خوش. اور اسی لیے جب انہوں نے دیکھا کہ پاور ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے اور رسول اللہ نے جاتے جاتے علی کو اپنا جانشین بنا دیا, تو اب یہ جو دل میں ان کی جو خواہش تھی یہ کھل کے بغاوت پر آ گئے. اور اس کے بعد انہوں نے 5 افراد لے جس میں عمر, ابو بکر اور معاذ ابن جبل اور سالم جو حذیفہ کا غلام تھا وہ, اور ایک شخص, یہ 5 مل کر انہوں نے پہلا ایگریمنٹ کیا غدیر کے بعد کہ ہم اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں مگر علی کو خلیفہ بننے نہیں دیں گے. اس کے بعد اس پر 9 آدمی اور جمع ہوئے, انہوں نے اس کی تائید کی, دستخط کیے اپنے خون سے. یہ 14 افراد ہوئے اور یہی 14 افراد تھے جو جب رسول اللہ غدیر سے مدینہ لوٹ رہے تھے تو رسول اللہ کے اونٹ کو گھاٹی میں گرانے کی کوشش کی اور بجلی چمکی, ان کے چہرے رسول اللہ نے بتا دیے کون کون تھے. اس کے بعد یہ مدینہ آئے اور مدینے میں اس دن صبح کی نماز رسول اللہ پڑھا رہے تھے. یہ نماز میں انہوں نے شرکت نہیں کی بلکہ یہ 14 کے 14 ابو بکر کے گھر میں گئے, وہاں 20 افراد اور جمع ہوئے. تاریخ میں ان 34 افراد کے نام لکھے ہیں. انہوں نے اس ایگریمنٹ پر اس 20 افراد نے بھی دستخط کیے اور اس کے بعد یہ جو وہ تھا ایگریمنٹ تھا, اس ایگریمنٹ کو عبد الرحمن ابن عوف کے حوالے کیا گیا کہ یہ لے جا کر خانہ کعبہ کی زمین میں دفن کر دے. تو وہاں سے یہ جو تھے رسول اللہ کے قریب جو تھے تو ان میں میجارٹی منافق تھی اور یہ پاور کے لیے رسول اللہ کے ساتھ تھے کہ ایک دن پاور ہم کو بھی مل جائے. مگر جب رسول اللہ نے پاور کا اعلان کیا کس کو جانے والا ہے, یہ خلاف ہو گئے رسول اللہ کے. تو مسلمانوں کی یہ کیفیت تھی. عام مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ وہ گڑبڑ, دہشت, آرام کی زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ان کا اسلام ان کے گلے سے بھی نیچے نہیں اترا تھا. اور اس کی دلیلیں بہت سی ہیں. دلیلیں یہی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر پر آگ لائی گئی. مدینے میں ایک بھی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس نے آ کے خلیفہ سے پوچھا ہو کہ تو نے یہ بدتمیزی کیوں کی. مولا علی کے گلے میں
رومال ڈال کے کھینچا گیا، کوئی شخص ایسا آگے نہیں بڑھا جس نے یہ پوچھا ہو کہ ایسا کیوں کیا. تو یہ سب اپنے اپنے جان کی ان کو لالے پڑے تھے. یہ مسلمانوں کی سچویشن تھی. اب جب رسول اللہ کے حکم کو، اللہ کے حکم کو انہوں نے دور رکھ دیا اور خلافت اپنے ہاتھ میں لے لی، حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، بیت المال اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو مولا علی کے لیے 3 ہی راستے تھے. ایک راستہ تو یہ تھا کہ مولا علی تلوار نکال کر اپنا حق حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے. یہ جو سچویشن میں نے بتائی، اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے نہیں ہو سکتا تھا، ایک تو یہ کہ یہ جو حکومت چلا رہے تھے، یہ اپنی حکومت باقی رکھنے کے لیے یہودیوں سے، عیسائیوں سے، منافقوں سے، کافروں سے، سب سے ہاتھ ملا لیتے کہ تم ہمارا ساتھ دو، اور یہ جو گنے چنے ہیں مسلمان، ان کو اگر ہم قتل کر دیں تو اس کے بعد تو اسلام ہی ختم ہو جائے گا. تو مولا علی تلوار نکال نہیں سکتے تھے، کیونکہ حالات یہ تھے کہ 4 افراد نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور عام مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ 5% بھی حقیقی مسلمان نہیں تھے جنہوں نے اسلام سمجھا. تو تلوار کی بات، اور اسی کو ابو سفیان چاہتا تھا. ابو سفیان آیا اور کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ لشکر تیار ہو تو میں مدینے کی گلیوں کو بنی امیہ کے لشکر سے بھر دوں گا. تو مولا علی نے پوچھا کہ تجھے کب سے اسلام سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ جانتا تھا کہ اگر علی تلوار چلا لیں، نکال لیں، تو اسلام ختم ہو جائے اور لوگ اپنے اپنے دین پر پلٹ جائیں گے، کہ یہ حکومت کے لیے تلوار چلا رہے ہیں، اللہ اور رسول کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ مولا علی تلوار نہیں چلا سکتے تھے. دوسرا راستہ مولا علی کے لیے یہ تھا کہ اس حکومت کو قبول کر لیتے، ساتھ ہاتھ ملا لیتے، بیعت کر لیتے. مولا علی کو بھی وہ لوگ کہیں کا گورنر بنا دیتے، بلکہ خوشی سے بناتے کہ علی جیسے ہمارے گورنر ہیں. سمجھے آپ؟ مگر یہ علی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ باطل کو حق کہنا مولا علی سے کا کام نہیں تھا. اور ہر ان کی غلطی لوگ یہ کہتے کہ علی بھی تو ساتھ تھے، علی بھی تو ان کے گورنر تھے، علی بھی تو ان کے ساتھ رہے. تو یہ کام بھی مولا علی نہیں کر سکتے تھے. تو اب ایک تیسرا راستہ تھا. تیسرا راستہ یہ تھا کہ نہ مسلمانوں کا خون بہے، نہ حکومت ٹوٹے، کیونکہ حکومت اگر ٹوٹتی تو وہ جو دوسرے باہر تھے، وہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جنہیں نصارہ نجران مدد کر رہے تھے، یہ سب قابض ہو جاتے ان مسلمانوں پر اور حکومت اپنے اختیار میں لیتے، پھر انہیں مجبور کرتے کہ یا یہودی بن جائیں یا عیسائی بن جائیں. تو حکومت بھی نہ ٹوٹے، مسلمانوں کا خون بھی نہ بہے، اور یہ حکومت بھی اسلامی حکومت نہ کہلائے. یہ سب سے بڑی ضرورت تھی کہ یہ حکومت اسلامی حکومت نہ کہلائے. اس کے لیے مولا علی کچھ نہیں کر سکتے تھے. مولا علی جو کر سکتے تھے وہ یہ تھا کہ مولا علی بیعت نہ کرتے. مگر مولا علی کے بیعت نہ کرنے کا وہ اثر نہیں تھا، کیونکہ 95% لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ علی اس لیے ناراض ہیں کہ علی کو حکومت نہیں ملی، کیونکہ ان کے ذہن بہت ہی پست تھے. وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ علی کی ناراضگی اس لیے ہے کہ یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ خود ہدایت کے محتاج ہیں، یہ ہدایت کہاں سے کر سکتے ہیں، یہ رسول کے دشمن ہیں، یہ کیسے رسول کو رسول کے عنوان سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو مولا علی سے یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. امام حسن و امام حسین ابھی چھوٹے ہیں، یہ کام صرف شہزادی کر سکتی تھی، اور وہ منتظر تھی کہ ایک ایسا موقع پیش آئے کہ یہ جا کر ان کے چہرے پر سے اسلام کی نقاب اتار دے. تو جب بیت المال کو، جب فدق کو ان لوگوں نے غصب کر لیا
تو یہ بیوی کے لیے بہترین موقع تھا، اور بیوی کی یہ حکمت کی سب سے اعلیٰ دلیل ہے کہ بیوی اب گئی ہے وہاں پر۔ اور اس کے بعد پہلا سوال خلیفہ سے یہ کیا کہ کیوں میرے لوگوں کو فدق سے باہر کر دیا۔ اب فدق کی زمین کے متعلق یہ ہے کہ جب 7 ہجری میں خیبر پر حملہ ہوا، خیبر کے 7 قلعہ تھے، خیبر کے 4 قلعہ جب فتح ہوئے، ایک ایک قلعہ فتح ہوتا تھا، یہ یہودی بھاگ کر دوسرے قلعہ میں پناہ لے لیتے تھے، تیسرے قلعے میں پناہ لیتے، 4 قلعے فتح ہو گئے تو باقی 7 قلعے تھے اس کے، باقی 3 قلعوں میں یہ یہودی پناہ حاصل کیے۔ بس اب ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ 3 قلعہ بھی فتح ہونے والے ہیں۔ انہوں نے پیغام بھجوایا رسول اللہ کو، وہی رسول اللہ تشریف فرما تھے، کہا کہ اگر ہماری جان کی امان دی جائے تو ہم مال چھوڑ کر، دولت چھوڑ کر، صرف تنہا اپنی جان لے کر یہاں سے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے انہیں پناہ دی اور وہ یہودی وہاں سے نکلے۔ اس کی خبر فدق کے یہودیوں کو ہوئی اور ان کو پتا چلا کہ ان کا جو سب سے بڑا گڑھ تھا، ان کے جو 7 قلعے تھے، ان کے جو پہلوان تھے، وہ سب شکست کھائے ہیں۔ انہوں نے اپنے سردار کو یوشع بن نون کو بھیجا رسول اللہ کی خدمت میں اور یہ پیغام بھجوایا کہ ہماری جو زمین ہے یہ آپ کو دے دیتے ہیں، اور آپ سے تقاضا یہ ہے کہ ہم کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیجیے۔ ہم اس زمین پر آپ کے ورکر کے عنوان سے کام کریں گے اور جتنا بھی پروڈیوس ہوگا آدھا ہم لیں گے، آدھا آپ کو دیں گے، اور جس دن آپ کہیں گے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، ہم اس دن چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ نے یہ بات قبول کی اور رسول اللہ نے انہیں اجازت دی کہ وہ وہاں رہیں اور آدھی جو بھی پروڈیوس ہوگا آدھا وہ لے لیں، آدھا بھیج دیں۔ اس کے تعلق سے قرآن میں آیت آئی، سورہ نمبر 59، سورہ حشر، پتہ نہیں ان کا کیا حشر ہوگا، سورہ حشر میں آیت 6 اور 7۔ آیت 6 کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے جو مال اپنے رسول کو ان لوگوں سے لڑے بغیر دلوایا اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے کوئی دوڑ دھوپ نہیں کی، نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ تم نے اونٹیں دوڑائیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبروں میں جسے چاہتا ہے غلبہ عطا کرتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ 6 آیت کا ترجمہ۔ 7ویں آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو جو مال اس دیہات کے لوگوں سے لڑے بغیر دلوایا، وہ اس کا حقیقی وارث اللہ ہے، اس کا رسول ہے، رسول کے قرابت دار ہیں، ان کے یتیم ہیں، ان کے محتاج ہیں اور ابن السبیل ہیں۔ مسلمانوں، تم کو جو رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول روکیں اس سے رکے رہو۔ اللہ کا خوف کرو اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ 2 آیتیں اسی فدق کے تعلق سے آئیں۔ یہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ بغیر لڑے جھگڑے زمین ملی ہے تو یہ رسول اللہ کا حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آیت آئی وہ واتی ذی القربی حقہ، کہ جبرائیل لے کے آئے کہ آپ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے، تو رسول اللہ نے پوچھا جبرائیل کہ میں کس کو ادا کروں؟ کہا کہ آپ اپنی صاحبزادی کو یہ فدق ان کے نام کر دیجئے، کیونکہ اسلام ان کی ماں کے پیسے سے پھیلا ہے، اب اس کی بجائے یہ فدق ان کو عطا۔ تو رسول اللہ نے مولا علی اور ام ایمن کی موجودگی میں، ام ایمن رسول اللہ کی دایا ہے، رسول اللہ کو پالا ہے،
ام ایمن نے بیوی کو پالا ہے، ام ایمن نے امام حسین کو پالا ہے. ام ایمن خود، اس کی تاریخ یہ ہے، یہ وارث ہوتی آئی ہے، ارث میں آئی ہے. تو ام ایمن کے سامنے دیا. اب جب یہ فدق بی بی کا ہو گیا، 3 سال ان کے اختیار میں رہا، اس کے بعد خلیفہ نے دیکھا کہ یہ منبر پر تو بیٹھ گئے ہیں، مگر ہر رات مولا علی، بی بی، امام حسن اور امام حسین گھر سے نکلتے ہیں ہر شام کو اور انصاروں کے قبیلوں کے سرداروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں. انہیں اس بات کی پریشانی ہوئی کہ ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ یہ انصار علی کے حق کو پہچاننے لگے اور علی کا ساتھ دینے لگے. تو طے یہ ہوا کہ ان کے پاس سے مال دنیا سے جو کچھ ہے لے لو، کیونکہ لوگ مال کی خاطر ان کے اطراف جمع ہو جائیں گے. اگر ہم ان سے کہیں گے کہ ہم بیت المال سے تم کو کچھ نہیں دیتے، مگر علی اگر فدق سے دینے لگے تو لوگ ان کے اطراف جمع ہو جائیں گے، تو لہذا فدق چھین لیا جائے. تو انہوں نے فدق کو لے لیا. جب فدق لے لیا تو بی بی پہنچی ہیں تو کہا کہ گواہ پیش کرو. پہلے تو مولا علی کو پیش کیا، دوسرے ام ایمن کو. جب ام ایمن کو پیش کیا تو دونوں بیٹھے تھے. ام ایمن نے پوچھا کہ تم نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ ام ایمن جنتی ہے؟ دونوں نے کہا ہاں ہم نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے. اس نے کہا کہ بس میں اب گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ نے فدق کو اپنی بیٹی کو عطا کیا. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ام ایمن کی گواہی اب ایک عورت کی گواہی نہیں ہے، بلکہ ایک عورت اور 2 مرد کی گواہی ہو گئی، کیونکہ اس نے اپنی صداقت کی گواہی، جنتی ہونے کی گواہی ان دونوں سے لے لی تھی. تو اب فدق کے گواہ یہ 2 بھی ہو گئے. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ کاغذ لکھ دیا گیا. بی بی کاغذ لے کے جا رہی تھی. عمر آیا، اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ سند ہے فدق کی. اس نے لیا، فوراً خلیفہ کے پاس پہنچا، کہا کہ تو نے یہ لکھ دیا تو وہ لوگ مسلمانوں کو تو کیا کھلائے گا؟ اور اس کے بعد اس نے بدتمیزی کی، اس پر تھوکا اور اس کے بعد اسے پھاڑ دیا. بی بی نے توجہ بھی نہیں کی اور وہیں سے پلٹ آئی. اس کے بعد دوسرے دن مولا علی تشریف لائے اور مولا علی نے کہا کہ کیوں ہم سے مسلمانوں جیسی رفتار نہیں کرتا؟ خلیفہ نے کہا کہ مسلمانوں جیسی رفتار کیا ہے؟ کہا کہ اگر کوئی شخص آئے اور میرے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کے متعلق کہے کہ یہ مال میرا ہے، تو گواہی مجھ سے مانگے گا یا اس سے مانگے گا؟ اس نے کہا میں اس سے گواہی مانگوں گا. کہا کہ پھر فاطمہ کے ہاتھ میں 3 سال سے فدق تھا، تو گواہی کیوں فاطمہ سے مانگ رہا ہے؟ تو عمر نے کہا کہ علی یہ باتوں کو چھوڑو، جاؤ گواہی لے آؤ. اس کے بعد حسنین کو لے کے آئیں، اسما بنت امیس کو لے کے آئیں. بی بی کے لیے اگر گواہی لانی ہوتی تو بہت تھے، سلمان تھے، ابو ذر تھے، مقداد تھے، عمار تھے. بی بی نہیں چاہتی تھی یہ مسئلہ حل ہو. وہ جس ارادے سے گئی تھی اور جو چاہتی تھی وہ بہت عظیم تھا. تو اس کے بعد انہوں نے گواہی دی. انہوں نے کہا کہ علی تو شوہر ہیں، وہ تو تمہارے سپورٹ میں دیں گے، لہذا وہ منظور نہیں. حسنین بیٹے ہیں، وہ بھی منظور نہیں. اسما بنت امیس بھی آپ کے بھائی یعنی جعفر طیار کی زوجہ رہ چکی ہیں، تو ان کے دل میں بھی بنی ہاشم کے لیے محبت ہے، تو وہ بھی قبول نہیں. اب رہ گئی ام ایمن. ام ایمن بھی ایک غیر عرب لیڈی ہے، ان کو عربی بھی مشکل سے آتی ہے. تو اس طریقے سے یہ گواہیوں کی پوری ہو گئی. اس کے بعد بی بی پلٹی، دوسرے دن آئی، آ کے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو یہ کہتا ہے کہ بابا نے میرے نام نہیں لکھا تھا، مجھے نہیں دیا تھا،
تو بابا کی تو جائیداد تھی، میں ان کی وارث ہوں، مجھے وارث کے عنوان سے اب ارث عطا ہو۔ اب جھوٹی حدیث گھڑی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہم پیغمبر نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے۔ تو بی بی نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وَوَرَثَ سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کے وارث قرار پائے۔ اس نے پھر وہی بات، اب جب آ گئی وہی جھوٹی حدیث، اب پھر بی بی نے کہا کہ زکریا نے دعا کی کہ پروردگار مجھے ایک اولاد عطا کر جو میری بھی وارث ہو، آل یعقوب کی بھی وارث ہو۔ پھر اس نے وہی جھوٹی حدیث کی پھر رٹ کی۔ پھر بی بی نے تیسری مرتبہ وہ جو آیت ہے نساء کی کہ مردوں کو عورتوں کے 2 برابر حق ملے گا، تو اس کے بعد یہ آیت کی، پھر اس نے کہا، تو اس کے بعد بی بی نے کہا کہ تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں یا اپنے باپ کے دین پر نہیں ہوں یا میں اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوں، تو اپنے باپ کا وارث ہے، میں اپنے باپ کی وارث نہیں ہو سکتی۔ اب بی بی نے یہاں پر فیصلہ کر لیا کہ اس کو میں تمام افراد کے سامنے ذلیل و رسوا کروں گی، تاکہ سب کو یہ پتا چل جائے کہ یہ جس کا وارث بنا بیٹھا ہے رسول کی جگہ پر جانشین، یہ رسول کے نسبت دے کر جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے، یہ قرآن پر یقین نہیں رکھتا۔ بی بی نے اپنے تعلق سے نہیں کہا کہ ہم آئے تطہیر کے وارث سے، نہیں، بی بی نے یہ جو 3 گواہیاں دی تھیں کہا کہ اس کو یہ قبول نہیں کرتا، کہا کہ یہ کیسا وارث ہے۔ اور اس کے بعد بی بی نے اس خطبے کا اعلان کیا کہ میں مدینے میں لوگوں کو جمع ہونے کے لیے، اور خطبے کا اعلان کیا انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو میں آپ کی خدمت میں وہ خطبہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، تاکہ وہ خطبہ اتنا عظیم اور عالی شان ہے کہ اس خطبے کو پڑھ کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں سے رسول اللہ کو علم ملا، جہاں سے مولا علی کو علم ملا، وہیں سے اس بی بی کو علم ملا۔ فدق جو تھا پہلی خلافت میں غصب کیا گیا، دوسری خلافت میں بھی غصب رہا، تیسری خلافت میں بھی غصب رہا، چوتھی خلافت مولا علی کی ہوئی۔ لوگ اس کے بعد اعتراض کرتے ہیں کہ مولا علی نے کیوں نہیں لیا۔ فدق کی اہمیت مولا علی کے لیے نہیں تھی، فدق کا جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ مقصد بی بی نے حاصل کر لیا۔ مولا علی نے نہج البلاغے میں خط ہے، نہج البلاغے میں وہ خط جو مولا علی نے عثمان ابن حنیف کو لکھا ہے، بصرے کا گورنر مولا علی کی خلافت میں تھا، اسے خط لکھا، اس خط میں لکھا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اس آسمان کے نیچے مال دنیا سے فدق تھا، جسے ایک گروہ نے، جس پر ایک گروہ نے لالچ کی اور دوسرے گروہ نے اس کے جانے کی پرواہ نہ کی۔ دیکھیں یہ ہے مولا علی کا انصاف، یہ ہے مولا علی کا ظلم۔ سب سنیے، آپ لوگوں کی سننے کی بات ہے، خصوصاً در عباسیوں کی سننے کی بات ہے۔ مولا علی نے کہا ظلم یہ نہیں ہے کہ فدق لے لیا جائے، ظلم یہ ہے کہ فدق کو لیتا ہوا دیکھے اور کچھ نہ کرے۔ مولا نے کہا کہ 2 گروہ، ایک گروہ وہ جنہوں نے فدق لے لیا اور دوسرا گروہ وہ جنہوں نے دیکھا کہ فدق لے لیا گیا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو مولا علی کے پاس ظالم وہ بھی ہے جو کسی کا حق ضائع ہو رہا ہے اس پر منہ بند رکھے، وہ بھی ظالم ہے۔ بلکہ قرآن کی آیت پڑھ دوں، قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے لا ترکنوا علی الذین ظلموا فتمسکم النار، ترکنوا، لا ترکنوا، سورہ ہود کی آیت ہے، یہ شاید 113 نمبر کی آیت ہے سورہ ہود کی۔ ترکنوا کے معنی یہ ہے کہ ذرا سا بھی ٹلٹ ہونا، یعنی سیدھے کے بجائے ذرا سا ہو گئے تو یہ ترکنوا ہے۔
یعنی ظالم کی طرف ذرا سا بھی نہ جھکو، ظالم کی طرف ذرا سا بھی مائل نہ ہو، ظالم کی طرف ذرا سا بھی دل میں ذرا سا بھی ایک ذرہ بھی محبت نہ رکھو۔ اگر ایسا کرو گے فتمسکم النار، تمہیں جہنم کی آگ ڈھس لے گی۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ظالم کی طرف اگر ذرا سا بھی تم رجحان پیدا کیے، ذرا سا بھی دل میں تمہارے اس کے لیے ایک ذرہ، ایک PPM، ایک پارٹس پر ملین بھی اگر محبت آ گئی تو جہنم کی آگ تم کو ڈھس لے گی۔ یہ مولا علی نے اس خط میں لکھا ہے کہ دو گروہ، ایک گروہ جس نے ہڑپ کر لیا اور دوسرا گروہ وہ جس نے اس کے چھین لینے کی پرواہ نہ کی، یعنی اہل مدینہ جانتے بوجھتے بھی انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اور پھر اس کے بعد مولا لکھتے ہیں کہ مجھے فدق یا غیر فدق سے کیا لینا دینا، میرے نفس کی آخری منزل تو قبر ہے۔ یعنی مولا علی جب مولا کی ہمسر کو نہ مل سکا تو مولا کو کیا غرض پڑی ہے اسے لینے کی۔ اب چوتھی خلافت میں یہ ہوا، پانچویں خلافت میں معاویہ آیا۔ اب فدق کتنا تھا اس کا اندازہ لگائیے کہ معاویہ کے زمانے میں فدق کے 3 حصے کیے گئے۔ ایک حصہ عمر ابن عثمان کو دیا گیا، تیسرے خلیفہ کے بیٹے کو۔ ایک حصہ مروان کو دیا گیا اور ایک حصہ یزید کو دیا گیا۔ تو یہ معاویہ کے زمانے میں اس کے 3 حصے ہوئے۔ اس کے بعد یہ معاویہ کے بعد یزید آیا، یزید کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ آیا جو 40 دن کے بعد ہٹا اور اسے انہوں نے خود قتل کر دیا، خود زہر دے کے اسے ختم کر دیا۔ اس کے بعد مروان خلیفہ ہوا۔ جب مروان خلیفہ ہوا تو مروان نے اسے اپنے نام کر لیا اور اپنی ذاتی ملکیت بنا لی اور اب اس کی آمدنی تھی وہ اپنے لیے رکھی۔ اب مروان کے بعد مروان کے بیٹے ہوئے عبد الملک ابن مروان، ولید ابن مروان، یہ اس کے بعد ان کے درمیان عمر ابن عبدالعزیز ہوا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے یہ 85 ہجری میں اس نے جو پہلا کام کیا یہ کہا کہ اسے لوٹا دیا جائے، یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ فاطمہ کا حق ہے۔ اس نے گورنر کو لکھا مدینے کے کہ فاطمہ کے اولاد کو فدق دے دیا جائے۔ اس نے لکھا، اب یہ 85 ہجری تھی، اس نے لکھا کہ اب فاطمہ کی تو بہت سی اولادیں ہیں، کسے دوں؟ عبدالعزیز نے اسے ڈانٹ کے خط لکھا، کہا کہ احمق، ایسا معلوم ہوتا ہے اگر میں تجھ سے یہ کہوں کہ بکری کی قربانی دے، بکری کو ذبح کر، تو شاید مجھ سے یہ پوچھے گا کہ بکری کے سینگ ہونے چاہیے یا نہیں۔ میں اگر کہوں کہ گائے کی قربانی دے تو شاید مجھ سے خط لکھ کے پوچھے کہ گائے کس رنگ کی ہو۔ کہا کہ دیکھ علی اور فاطمہ کی جو اولاد ہے انہیں دیکھ۔ تاریخ میں ہے کہ اس نے پہلے چوتھے امام کو پیش کیا، چوتھے امام نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو امام حسن کے بیٹے جو تاریخ میں حسن مصنع کے نام سے ہیں، امام حسن کے بیٹے، ان کا نام بھی حسن ہے، انہوں نے قبول کیا، انہوں نے لیا اور اس شرط پہ لیا کہ اس کی جو آمدنی ہو وہ آمدنی بنی ہاشم کے غریب لوگوں میں تقسیم کی جائے۔ تو یہ عبدالعزیز کے زمانے میں لوٹایا گیا۔ پھر عبدالعزیز کے بعد جو آیا خلیفہ اس نے پھر چھین لیا، اور پھر یہ 132 ہجری تک بنی امیہ کے پاس رہا۔ ہر خلیفہ آتا گیا، اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہوتی گئی، وہ یہاں تک کہ 132 ہجری میں بنی امیہ ختم ہوئے، بنی عباس آئے۔ بنی عباس کا پہلا بادشاہ، پہلا خلیفہ ابو العباس سے صفا، اس نے اسے پھر بنی ہاشم کو واپس لوٹانا چاہا، اور اس وقت یہی حسن مصنع کے بیٹے عبداللہ کو انہوں نے دیا، کہا کہ تم سرپرست ہو، اس کی آمدنی سے ان کی مدد کرو، اولاد علی اور اولاد فاطمہ کی۔ وہ ان کے پاس رہا۔ جب صفا مرا تو صفا کی جگہ
منصور دوانقی آیا، منصور دوانقی نے پھر چھین لیا۔ منصور دوانقی کے بعد پھر مہدی آیا، مہدی عباسی نے پھر لوٹا دیا۔ اب ان کی اولاد میں گیا، عبداللہ کی اولاد میں گیا۔ اس کے بعد موسیٰ عباسی خلیفہ ہوا، اس نے پھر چھین لیا۔ اور اس کے بعد موسیٰ کے بعد ہارون آیا، اور ہارون نے بھی اپنے پاس رکھا، اور ساتھ امام سے ایک دن اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو لوٹا دوں۔ امام نے کہا کہ میں اسے اس کے حدود کے ساتھ قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ حدود کیا ہیں؟ امام نے فرمایا کہ دیکھو، مشرق میں یہ چین تک، مغرب میں یہ یورپ تک، شمال میں یہ روس تک، جنوب میں یہ افریقہ تک۔ اس نے کہا کہ یہ تو میرے ساری حکومت کے حدود ہیں، پھر میرے لیے کیا بچتا ہے؟ کہا کہ اگر اس حدود کے ساتھ تو دینا چاہتا ہے تو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے بعد پھر یہ رہا مامون نے امام رضا کو بلایا۔ مامون نے 200 ہجری میں اور 218 مہینے بعد، 16 مہینے بعد امام کو زہر سے اس نے شہید کیا۔ 202 میں امام کی شہادت ہوئی، مگر تب تک بھی اس نے ارادہ نہیں کیا۔ 210 میں، اب 210 تاریخ لکھتی کہ 210 میں مامون نے حکم دیا کہ یہ آل علی کو لوٹایا جائے۔ اس نے ایک نیا ڈرامہ کھیلا۔ اس نے اپنے دربار میں کہا کہ ایک شخص خلیفہ ابو بکر بنے، ایک شخص بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وکیل بنے، اور اس کے بعد گفتگو ہو، اور پھر وہ قاضی بنا۔ اس نے فیصلہ کیا، اس نے سند لکھی اور کہا کہ یہ لوٹا دیا جائے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ امام تقی جواد علیہ السلام کو یہ اپنی بیٹی دینا چاہتا تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ انہیں راضی کرے۔ تو یہ اس نے اب اس کے بعد سے متوکل آیا، اور متوکل نے پھر چھین لیا، اور اس کے بعد سے یہ جو خلیفہ آتے رہے ان کی ملکیت رہا، اور آخر تک یہ انہی خلیفاؤں کی ملکیت رہا۔ تو اس سے بحث نہیں ہے، بحث اس سے یہ ہے کہ خلیفہ نے جو عمل کیا تھا اس کے عمل کو اس کے خود اپنے لوگوں نے رد کر دیا۔ یعنی اب اسی سلسلے میں انہی خلیفاؤں کو مانتے ہوئے عبدالعزیز آیا تھا، عبدالعزیز نے لوٹا دیا۔ یہ جو خلیفہ تھے یہ انہی کو خلیفہ مانتے تھے، اور جب انہوں نے ان کی غلطی پکڑی اور لوٹا دیا، یہ خود اس کی بہت بڑی شکست ہے۔ اور 1400 سال سے یہ کلمہ فدق چلتا آ رہا ہے، مگر اور ہر مصنف نے، اس نے جس نے اسلام کے کسی واقعے پر، تفصیلی واقعات پر بحث کی ہے، اس نے فدق کے واقعے پر ضرور بحث کی ہے۔ اس سب کے باوجود آج تک بھی اہل سنت کے علماء اس چاپٹر کو کھولنے سے گھبراتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سب نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ شہزادی آئے تطہیر کی وارث ہیں، اور یہ جو دعویٰ کر رہی تھی یہ دعوے میں سچی تھی، یہ ملکیت رسول اللہ کی تھی۔ اگر رسول اللہ کی ملکیت نہیں تھی تو واقعات اور بہت نازک موقع پہ پہنچتے ہیں۔ اگر فرض کیجئے مسلمان یہ کہیں کہ یہ پراپرٹی، جیسے کہ خلیفہ اول نے کہا کہ یہ جو باغ ہے یہ رسول اللہ کو اس لیے دیا گیا تھا کہ رسول اللہ اپنی خوراک کا انتظام اس سے کریں۔ اب رسول اللہ چونکہ گزر گئے اور میں حاکم ہو گیا تو اس کا وارث میں ہوں۔ اگر یہ بات سچ ہے تو نعوذ باللہ رسول اللہ نے گورنمنٹ پراپرٹی کو اپنی بیٹی کے نام لکھ دیا۔ تو اب اگر یہ خلیفہ اول کی بات کو مسلمان مان لیں تو بات کہاں پہنچتی ہے کہ رسول اللہ نے نعوذ باللہ جو مال اپنا نہیں تھا اسے گھر والوں کو لکھ دیا۔ تو یہ معلوم کرے مسلمان کہ کیسے بیٹی تک پہنچا۔
اور دوسری یہ کہ کیوں مسلمان اس مسئلے کو یا اس کیس کو کھولنے سے گھبراتے ہیں. یہ کیس بڑا عجیب کیس ہے، اسلام کی تاریخ کا پہلا کیس ہے، رسول اللہ کے بعد کا پہلا کیس ہے، اور یہ کیس اتنا اہم ہے کہ اس میں اس زمانے کی اہم شخصیتیں دو پارٹیز میں ہیں، ایک رسول کی بیٹی، دوسرے خلیفہ. اور افسوس یہ ہے کہ خلیفہ شاکی بھی ہے، خلیفہ قاضی بھی ہے، خلیفہ ہی حدیثیں سنا ہوا ہے جس کو بیٹی نے نہیں سنا، اور خلیفہ کی تائید میں خلیفہ کی بیٹی نے بھی گواہی دی، خلیفہ کے دوست کے بیٹی نے بھی گواہی دی. جب یہ کہا گیا کہ رسول اللہ نے کہا کہ ہم وارث نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، تو کہا کہ یہ تو کسی نے نہیں سنا. کہا کہ نہیں، گھر میں فرمایا تھا. تو عائشہ اور حفصہ نے کہا کہ ہم نے سنا، تو انہوں نے گواہی دی. اور جب تیسری خلافت آئی، تاریخ میں ہے، ان کی بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، جب تیسری خلافت آئی تو عائشہ نے اپنا حق تیسرے خلیفہ سے مانگا. خلیفہ نے کہا کہ کون سا حق مانگ رہے ہو؟ تم نے ہی تو گواہی دی تھی کہ رسول نے فرمایا کہ وارث نہیں ہوتے، تو اب تم کیا مانگنے آئے ہو؟ تم کیسے وارث ہو؟ جو تاریخ میں ہے. تو یہ واقعات، اب یہ کیس کہ جس میں شاکی شکایت کرنے والا خلیفہ ہے، فیصلہ کرنے والا خلیفہ ہے، اور دوسری طرف رسول کی صاحبزادی ہیں جس کے لیے قرآن جس کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے، اور جسے یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے رشت دور ہے. اور یہ صرف یہ نہیں بلکہ جو سب سے بڑا واقعہ ہوا رسول اللہ کی حیات میں، یعنی مباہلہ، اس میں جب قرآن کافی نہ ہوا رسول اللہ کو جن پر قرآن نازل ہوا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو انہیں ساتھ لے جاؤ اور جھوٹوں پر لعنت کرنا. تو جنہیں اللہ نے آفیشیلی انوائٹ کیا تھا اسلام کو ثابت کرنے کے لیے، ان میں یہ بھی ہیں. تو اس طریقے سے یہ کیس بہت ڈیلیکیٹ ہے، اور اس کیس کی شکست تو اسی وقت ہو گئی جب انہی کے راستے پہ چلنے والے ظالموں نے اسے لوٹایا. تو یہ بی بی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور بی بی نے فدق کو ایک عنوان بنا کر اسلام کو بچا لیا. اور آج پوزیشن یہ ہے کہ 300 ملین سے زیادہ افراد جو بی بی کو معصوم قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور مولا علی کے حق کو غصب ہونے پر یقین اور اطمینان رکھتے ہیں، یعنی آج جتنے شیعہ ہیں وہ سب کے سب اس بی بی کو حق پر اور اسے ناحق سمجھتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ ان کے علماء نے بھی جنہیں توفیق ہوئی، انہوں نے صریح طور پر اقرار کیا، اور اکثر نے یہ کہا کہ صرف مشکل اس بات کی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ سچ کہہ رہی ہیں، یہ صدیقہ ہیں، کیا خلیفہ کے لیے مناسب تھا کہ یہ گواہی مانگے بغیر ان کی بات کو قبول کر لیتا؟ یعنی بات یہاں آ کر پہنچی ہے کہ یہ خلیفہ کے لیے مناسب تھا یا نہیں تھا کہ یہ انہیں صدیقہ مان کر ان کی گواہی نہ مانتا. اب انہی کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر خلیفہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص سچ کہہ رہا ہے مگر گواہ ایک ہی ہو، ایک سے زیادہ گواہ نہ لا سکے، ایک ہی گواہ ہو، جبکہ 2 گواہ ہونے چاہیے، ایک ہی گواہ ہو مگر خلیفہ کو یقین ہو جائے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے،
تو وہ دوسرے گواہی کے بغیر فیصلہ کر سکتا ہے. ان کی فقہ میں لکھا ہے, سمجھا. اور اسی واقعے میں یہ واقعہ بھی ہے کہ مدینے میں رسول اللہ ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدنے لگے. گھوڑا دیکھا رسول اللہ نے, انہیں گھوڑا پسند آیا. رسول اللہ نے اس سے اس کی گفتگو کی, قیمت کی, تو اس نے قیمت طے ہو گئی. رسول اللہ کے پاس پیسے نہیں تھے. رسول اللہ نے کہا کہ بس ٹھہرے رہو یہیں, میں ابھی گھر سے رقم لے کے آتا ہوں. رسول اللہ تشریف لے گئے گھر پیسے لے کے آنے کے لیے. کچھ اصحاب آ گئے افراد, اور انہوں نے اس گھوڑے کو دیکھا اور وہ چاہتے تھے یہ خرید لیں. کہا کہ کتنے میں بیچ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں میں نے بیچ دیا. کسے بیچا؟ کہا فلاں کو بیچا ہوں اور اتنے میں بیچا. اس نے کہا کہ نہیں یہ تو کم قیمت میں تو نے بیچا ہے, اسے تو اور زیادہ آ سکتے تھے. اسے لالچ دلوائی اور اسے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو فسخ کر دو, اس معاملے کو ختم کر دو, ہم خریدیں گے. رسول اللہ آئے اور رسول اللہ پیسے لے کے آئے اور رسول اللہ پیسے دینے لگے. تو اس شخص نے کہا کہ نہیں اس پر تو وعدہ نہیں ہوا تھا, پیسہ تو ہمارا وعدہ تو اس رقم پر ہوا تھا. بڑی رقم اس نے کہی. رسول اللہ نے کہا کہ نہیں ہمارا وعدہ تو اسی رقم پر ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ زیادہ پہ. رسول اللہ نے وہاں سے خزیمہ ابن ثابت جا رہے تھے, رسول کے صحابی. رسول اللہ نے کہا کہ خزیمہ ادھر آؤ, یہ ہماری گفتگو کی تم تائید کرتے ہو؟ خزیمہ نے کہا کہ ہاں میں تائید کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی ہی قیمت کہی تھی. اس شخص نے کہا کہ یہ تو ہماری گفتگو میں نہیں تھا, کیسے یہ گواہی دے رہا ہے؟ رسول اللہ نے پوچھا کہ بھائی تم تو نہیں تھے, کیسے گواہی دے رہے ہو؟ خزیمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آسمان کی باتیں کرتے ہیں, ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. آپ قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں, ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. آپ غیب کی باتیں کرتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں. تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے. رسول اللہ نے کہا کہ آج سے اس کی ایک گواہی 2 گواہیوں کے برابر. تو وہ تاریخ میں خزیمہ ابن ثابت ذو شہادتین کے نام سے مشہور ہے. یعنی اس نے بغیر دیکھے رسول اللہ کی گواہی دے دی, تو اس کی گواہی 2 کے برابر ہو گئی. جبکہ قرآن میں مولا علی کی گواہی کے متعلق ہے کہ تمہاری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے, تمہاری نبوت کی گواہی کے لیے اللہ فرما رہا ہے اللہ کافی ہے, اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اللہ تعالیٰ مولا علی کی گواہی کو ساری امت کی گواہی قرار دے رہا ہے. اور ان ملونوں نے مولا علی کی گواہی کو ایک گواہی کے برابر بھی نہیں لیا. تو یہ تو واقعہ وہاں سے خراب ہوا ہے. اس لیے علماء گھبراتے ہیں اس واقعے کو کھولنے کے لیے, اس واقعے پر گفتگو کرنے کے لیے. انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو میں بی بی کا خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کروں, اور اس خطبے کے جو الفاظ ہیں اور جو خطبے میں جو بی بی نے جس بات پر خطبے کو بہترین خطبہ میں کیا بیان کروں. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ کوئی انسان پڑھتا ہے, عربی زبان کا اسکالر پڑھتا ہے, تو وہ تعجب کرنے لگتا ہے کہ ایک 18 سالہ ایک ستم زدہ بی بی نے فی البدی مدینے میں مسجد نبوی میں, جبکہ ایک پردہ ان کے لیے پیچھے ڈالا گیا تھا, پردے کے پیچھے بیٹھ کر یہ مارے کتب آڑا خطبہ اور اس طرح بحث کی ہے کہ خلیفہ کو ذلیل و رسوا کر دیا آج تک. یہ 2 پہ محمد علیہ بس بات بھی ہو گیا. بس مسائل کے کچھ جملے آپ کی خدمت پیش کروں. بی بی کے متعلق کل کی شب شہادت کی شب ہے. بی بی کی جب دفن ہو گئی, بی بی کو دفن کرنے کے بعد صبح ہوئی اور مسلمان بقی میں داخل ہوئے, اور مسلمانوں نے دیکھا کہ 40 قبروں کے نشان بنے ہوئے ہیں. تو ان میں عقیدت مند بھی تھے, رونے لگے. عقیدت مند رونے لگے اور کہنے لگے کہ رسول کی ایک صاحبزادی, ہم نے نہ تو ان کے جنازے میں شرکت کی, نہ ان کے دفن میں شرکت کی, اور ان کی قبر کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. تو رو رہے تھے. تو یہ جو تھے جو زخم کھائے ہوئے تھے یہ بھی وہاں پہنچے. خلیفہ بھی تھا, خلیفہ کا ساتھی بھی تھا.
انہوں نے ان لوگوں سے کہا، ان سے دیکھا کہ یہ موقع بہتر ہے، ان سے کہا کہ جاؤ اپنی عورتوں کو لے آؤ تاکہ خبریں کھودیں اور فاطمہ کے جسد کو نکالیں اور اس پر نماز پڑھ کر دوبارہ دفن کریں گے۔ یہ جب انہوں نے کہا خلیفہ نے اور خلیفہ کے ساتھی نے، تو مولا علی تک اس کی اطلاع پہنچی اور مولا علی گھر سے نکلے۔ مولا علی پہلی مرتبہ گھر سے نکلے ہیں ذوالفقار لے کر رسول اللہ کے پاس، اور مولا علی نے پیلے رنگ کی قبا پہن لی تھی، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ مولا علی جب جنگ پر جاتے تھے اور ذوالفقار سے تلوار چلانے کا کام لیتے تھے تو اس وقت مولا یہ قبا پہنتے تھے، زرد قبا پہنے، مولا کی آنکھیں لال تھی، گلے کی رگیں ابھری ہوئی تھی۔ مولا اس حالت میں پہنچے اور بقی میں پہنچ کے مولا نے کہا کہ خدا کی قسم اگر کس قبر کے پتھر کو بھی ہاتھ لگایا گیا تو میں سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ جب مولا نے یہ فرمایا تو ایک مرتبہ عمر کچھ لوگوں کو لے کر مولا کے قریب پہنچا اور کہنے لگا کہ ابو الحسن تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خدا کی قسم ہم فاطمہ کے جسد کو نکال کر اس پر نماز پڑھ کر پھر دفن کریں گے۔ ایک مرتبہ مولا نے اس کے پیراہن کو، گلے کو دبا لیا اور اٹھا لیا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ خدا تجھے ہلاک کرے اے حبشہ کی اولاد، تو میری خاموشی سے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کمزور ہو گیا ہوں یا مجھے خوف ہے، میں اپنے حق سے درگزر کر رہا تھا مگر اب فاطمہ کا معاملہ اور ہے۔ اور کہا کہ خدا کی قسم اگر اس انگلی کی اس بند کے برابر بھی مٹی ہٹائی جائے تو میں تیرے اور تیرے ساتھیوں سے اس بقی کی زمین کو رنگین کر دوں گا۔ جب مولا نے یہ کہا تو ایک مرتبہ ابو بکر آگے آیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اے علی تمہیں اللہ کا واسطہ، رسول اللہ کا واسطہ، ہم وہ کام کوئی نہیں کرنا چاہتے جو آپ کو پسند نہ ہو، آپ خدا را اسے چھوڑ دیجئے۔ ایک مرتبہ مولا نے اسے پھینک دیا، یہ زمین پہ گرا اور اس کے بعد یہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد مولا گھر تشریف لائے اور یہ مولا نے اپنی بیوی سے اپنی محبت